मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, जर्मनी में होते हैं, अली भाई। तो ये उनकी फरमाइश पे ये वीडियो बन रही है। वो मेरे साथ अक्सर जो है ना इल्म पामिस्ट्री के टॉपिक पे वो मेरे साथ बातचीत करते रहते हैं और अक्सर मुझे बड़े बड़े अच्छे मशवरे भी देते हैं। तो वो मुझे कह रहे थे कि इस्तार भाई, आपने ना जो इंसान के हाथ में डेथ साइन होते हैं, जहां उसकी ज़िंदगी को ख़तरा होता है, उनको आप खुल के बयान नहीं करते, क्या वजह है? मैंने कहा यार, मैं इसलिए बयान नहीं करता कि लोग वहम का शिकार ना हो जाएं या किसी खौफ का शिकार ना हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपका फ़र्ज़ बनता है, ये एक इल्म है, इसको छुपाना नहीं चाहिए। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो जो भी ख़तरे वाला साइन होगा वो लाजमी डेथ का साइन ही हो। तो आप इस तरह करें कि ये वीडियो इस तरीके से बनाएं ताकि देखने वालों को इतना खौफ भी महसूस ना हो, लेकिन वो उसके लिए अलर्ट हो जाए। तो देखिए, हम हैं मुसलमान, तो मुसलमान जब भी उसकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा होता है या उसकी ज़िंदगी में कोई बलाएं, कोई परेशानियां आनी होती है, तो हम सदका देते हैं। तो मैं कहूँगा कि जो भी इंसान इस वक्त जो मेरी वीडियो देख रहा है, वो चाहे मुसलमान है या वो चाहे किसी भी मजहब के साथ उसका ताल्लुक है, वो अल्लाह ताला की राह में किसी भूखे को, किसी यतीम को, किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को जो भूखा है उसको खाना खिलाना आप शुरू कर दें। चाहे आप कोई दिन मुकर्रर कर लें, महीने में हर जुमेरात को खिला दें, महीने में 1 दफ़ा खिलाएं, 4 दफ़ा खिलाएं, या आप डेली खिलाना शुरू कर दें। जितनी अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, आप यकीन करें, किसी गरीब इंसान को खाना खिलाना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी जिंदगी में जो भी दुख, तकलीफें, एक्सीडेंट आने हैं, बड़ी बीमारी आनी है, वो सारा कुछ अल्लाह ताला खत्म कर देगा। बेहतरीन रेमेडी मैंने आपको बताई है। ये पीला धागा इधर कलाई पे बांध लें, हरा धागा इधर बांध लें, परस में हरा धागा रख लें, बिल्कुल फजूल बात है। ये पीले और हरे रंग को बांधने से कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ताला की राह में किसी को खाना खिलाने में, किसी की रुपए पैसे से मदद करने से आपकी मुसीबतें, परेशानियां दूर होती हैं। यही रेमेडी है मेरे पास, और यही रेमेडी हमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही रेमेडी बताई है कि इंसान को मुसीबतों और परेशानियों से सिर्फ और सिर्फ एक चीज बचा सकती है, वो है सदका। सदका तो लिखी हुई तकदीर को भी टाल देता है। अगर अल्लाह ताला ने आपके नसीब में कोई बड़ा हादसा लिखा हुआ था, लेकिन आप सदका दे रहे हैं, तो वो अल्लाह ताला उस लिखी हुई चीज को भी मिटा देता है। सदका इतनी पावरफुल चीज है। तो चले हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। अब मैं बड़ी कोशिश करूंगा कि बड़ी डिटेल के साथ मैं भी ये वीडियो बनाऊं, लेकिन अगर किसी जगह पे अब मगरिब की अजान भी होने वाली है, अगर अजान शुरू होगी तो फिर मैं इस वीडियो को पार्ट इसके 2 बना लेंगे, वरना अदरवाइज ये एक ही पार्ट में मुकम्मल होगी। तो चले हम सबसे पहले लाइफ लाइन को डिस्कस करते हैं। लाइफ लाइन पहले आप ये देख लें कि जिस इंसान की जिंदगी कम होगी ना, लंबी जिंदगी नहीं होगी, उसके हाथ में बड़ी आपको चौड़ी जिंदगी की लाइन नजर आएगी। वो इतनी चौड़ी भी हो सकती है, इतनी चौड़ी, ठीक है, ऐसे। और इसमें हो सकता है ये डबलिंग भी हो। तो इन लोगों की जिंदगी मुख्तसर होती है, कम होती है, क्योंकि यहां पर मैंने देखा कि ऐसे लोगों को कैंसर जैसी जो मुजीब बीमारी है वो भी हो सकती है, वो जानलेवा बीमारियां ऐसे इंसानों को जल्दी उन पर हमलावर होती है जिनकी जिंदगी की लाइन बहुत ज्यादा चौड़ी होती है। कैंसर के पेशेंट मैंने ऐसे बहुत ज्यादा देखे हैं। इसके अलावा अगर आपकी जिंदगी की लकीर बहुत ही ज्यादा बारीक हो, बेतहाशा बारीक हो, तो वो जो बारीक जिंदगी की लकीर होगी ना, इतनी बारीक लाइन, तो ये भी बीमारियों के खिलाफ जो इसके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, ऐसे इंसान के अंदर नहीं होती, तो उस इंसान की जिंदगी को भी खतरा होता है। अगर जिंदगी की लाइन बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाए या जिंदगी की लाइन बहुत ज्यादा बारीक हो जाए, तो ये आपकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। तो पहले मेरे ख्याल में हम लाइफ लाइन पे जो भी खतरनाक चीजें आ सकती हैं, पहले हम उनका डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर दिमाग की लकीर को, फिर दिल की लकीर को, और फिर इसी तरह आपकी किस्मत की लकीर को, ताकि और फिर इस पे जो अच्छे बुरे साइन बनते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मे भी ये वीडियो मुझे 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में बनानी पड़ेगी, कम से कम 2 हिस्सों में तो ये बन सकती है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनानी, क्योंकि अगर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए तब इंसान की वो जो एक दिलचस्पी होती है वो खत्म हो जाती है। तो कोशिश करेंगे कि बड़ी डिटेल के साथ, लेकिन
10-10 15-15 منٹ کی ویڈیو میں یہ چیزیں بتائی جائیں آپ کو. تو بات ہو رہی تھی لائف لائن کی کہ لائف لائن کو کہاں کہاں خطرہ ہو سکتا ہے. لائف لائن اگر آپ کی بڑی یوں چل رہی ہے، تھوڑی سی بڑی کر لیتے ہیں اب اس کا سائز جو ہے. لائف لائن آپ کی یہاں سے اس طریقے سے چلی اور لائف لائن کے شروع میں ہی ایک بڑا کراس آ گیا، کراس بھی آ گیا اور یہاں پہ ایک جزیرہ سا بھی آ گیا. تو یہ ارلی ایج میں ہی انسان یا تو کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے یا کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کے کسی بچے کے ہاتھ میں یہ آپ کے چھوٹے بچے بیٹے کے ہاتھ میں یہ سائن ہے تو اس کا صدقہ آپ نکالنا شروع کر دیں، کیونکہ جب تک یہ اس ٹائم تک نہیں پہنچتا، یعنی کہ یہاں پہ اس کی ایج بن جائے گی تقریباً 25 سے 30 سال عمر، تب تک تو آپ نے اس کا صدقہ دیتے رہنا. اس کے بعد بھی آپ صدقہ دیں، لیکن یہاں پہ اس کی بچے کی زندگی کو شدید خطرہ ہوتا ہے اگر یہاں پہ کراس کا سائن ہو اور یہاں پہ جزیرے کا سائن بھی ہو. اس کے علاوہ اگر کسی انسان کی لائف لائن بہت ہی چھوٹی ہو، بس اتنی چھوٹی ساری زندگی کی لکیر ہے، چوڑی بھی اور ہے بھی بس چھوٹی سی زندگی کی لکیر، آگے یہ گارڈین اینجل لائن ہوتی ہے، وہ اس بچے کے ہاتھ میں ہمیں گارڈین اینجل لائن بھی نظر کوئی نہیں آ رہی. یہ گارڈین اینجل لائن ہوتی ہے جو زندگی کی لائن کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. اب زندگی کی لائن یا تو اتنی لمبی ہو ساتھ یہ گارڈین اینجل لائن بھی چلے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی بچے کو زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے یا ایسے انسان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن اگر زندگی کی لائن ہو بہت چھوٹی، اتنی چھوٹی ساری زندگی کی لکیر ہو اور آگے ساتھ گارڈین اینجل لائن، یہ جو لائن گارڈین اینجل لائن چل رہی ہے یہ ہو ہی نہ، یہ بالکل نہ ہو، اور اللہ نہ کرے یہاں پر آپ کی قسمت کی لائن بھی یہاں پہ دماغ کی لائن پہ رک جائے یا ادھر دل کی لائن پہ رک جائے، یا اس میں بھی کراس کا سائن ہو، یہاں پہ کراس کا سائن ہو، اوپر بھی کراس کا سائن ہو، تو کراس کا سائن یا کالا تل آ جانا یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ زندگی کو شدید خطرہ ہے. زندگی کی لائن اگر بہت ہی چھوٹی ہو، قسمت کی لائن آپ کی ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہو، تو 100% آپ کی زندگی کو خطرہ بڑھ جائے گا جب کہ آپ کے پاس گارڈین اینجل لائن بھی کوئی نہیں ہے. اب ایک اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ زندگی کی لائن اگر ٹوٹ ٹوٹ کے چلے، یعنی کہ یہ زندگی کی لائن یہاں پہ آئی ہے اور اب یہاں پہ زندگی کی لائن ٹوٹ گئی ہے یوں. اب یہاں پہ نہ تو ہمیں کوئی اسکوائر کا سائن نظر آ رہا ہے اور نہ ہی یہاں پہ گارڈین اینجل لائن ہے، تو یہاں زندگی کو شدید خطرہ ہوگا. اس کے بعد اگر آپ نے دیکھنے کہ یہاں پہ کہیں پہ دل کی لائن پہ کوئی جزیرہ سا تو نہیں ہے، یا دماغ کی لائن پہ کوئی جزیرہ سا تو نہیں ہے، یا کراس کا سائن تو نہیں ہے، پھر خطرہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. اگر قسمت کی لائن آپ کی ٹوٹ گئی، یہاں پہ رک گئی ہے، یہاں پہ بھی کراس کا سائن ہے یا کوئی لائن اس کو ایسے کاٹ رہی ہے، تب بھی زندگی کو خطرہ شدید بڑھ جائے گا. یہاں پہ ڈیتھ کا سائن بن جائے گا. یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ زندگی کی لائن آپ کی ٹوٹتی ہے تو یہ بھی کلیئر کٹ ڈیتھ کا سائن ہو سکتا ہے، اور ایسے انسان کو صدقہ دیتے رہنا چاہیے. صدقہ تو ہر مسلمان کو دیتے رہنا چاہیے. صدقے کے بارے میں ہمارے پیارے نبی نے یہی بتایا ہے کہ آپ صدقہ ضرور دیں. اور یہاں کبھی کبھی یہاں پہ باریک چھوٹا سا سرکل بنتا ہے، اگر یہ چھوٹا سرکل کسی جگہ پہ بھی آئے اور دماغ کی لائن پہ بھی جزیرہ سا آپ کو کہیں پہ نظر آتا ہے، یہ بڑا باریکی سے دیکھنا پڑتا ہے. دل کی لائن پہ بھی آپ کو جزیرہ نظر آتا ہے، یہ سڈن ڈیتھ کا سائن ہے. یہ چھوٹا سا سرکل زندگی کی لائن کے اندر، یہ وہ محدب حادثہ ہوتا ہے نا، تو اس سے یہ چیز ہے، یہ باریک سائن، یہ جو دائرہ ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، تو اس کو بالکل اچھا نہیں مانا گیا. یہ بھی سڈن ڈیتھ کا سائن ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ کی زندگی کی لائن بہت زیادہ ٹوٹ ٹوٹ کے چلتی ہے، اگر آپ کی زندگی کی لائن اس طریقے سے ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہے، یوں چلی پھر ٹوٹ گئی، پھر یوں چلی یوں ٹوٹ گئی، یوں چلی یوں ٹوٹ گئی، یہ زندگی میں بہت زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں آنے کا بھی سائن ہوتا ہے. اسپیشلی اگر یہ یہاں پہ یہ کسی جزیرے کے ساتھ جڑ جائے گی بڑی لائن اس طریقے سے، تو قدم قدم پر انسان کو بہت زیادہ دکھ تکلیفیں بھی ملتی ہیں، اور یہ اچانک زندگی ختم ہو جانے کا بھی سائن ہوتا ہے. کیونکہ جس جگہ پہ بھی آپ کی زندگی کی لائن بریک ہو کے دوبارہ سٹارٹ لیتی ہے، وہاں پہ کبھی کبھی تو آپ کی صرف جاب میں مسئلے بنتے ہیں یا کوئی پریشانی آپ کی بنتی ہے، لیکن کبھی کبھی اگر یہاں پہ گارڈین اینجل لائن نہ ہو، یہ والی لائن نہ ہو، اور یہ یہاں پر زندگی کی لائن ٹوٹ جائے، تو یہ بھی سڈن ڈیتھ کا سائن ہے. آج میں کوشش کروں گا کہ میں کوئی چیزیں نہ ہی چھپاؤں تو بہتر ہے، تو اس لیے صدقہ آپ دیتے رہیں. یہ بھی صدقہ آپ نے دیتے رہنا. اس میں آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑی مصیبت بھی آتی ہے، حادثہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی شدید بیماری کا شکار بھی آپ ہو سکتے ہیں.
اس کے علاوہ زندگی کی لائن پہ اگر کالا تل ادھر آ جائے، یہاں پہ کالا تل آ جائے، یہاں پہ کالا تل آ جائے، یہاں پہ کالا تل آ جائے، شروع میں کراس کا سائن آ جائے، درمیان میں کراس کا سائن آ جائے، اینڈ پہ کراس کا سائن آ جائے یا سٹار کا سائن آئے. دیکھیں لائن کے اوپر نہ سٹار اچھا ہوتا ہے نہ کراس اچھا ہوتا ہے. سٹار صرف ماؤنٹ کے اوپر اچھا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. ستارے کا نشان صرف ماؤنٹ پر اچھا سمجھا جائے گا. لائن کے اوپر کوئی بھی ستارہ اچھا نہیں ہوتا، کوئی کراس اچھا نہیں ہوتا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا. ماؤنٹ کے اوپر صرف سٹار کو اچھا مانا گیا ہے. لائن کے اوپر اگر سٹار کا سائن بن رہا ہے، کراس کا سائن بن رہا ہے، کالا تل بن رہا ہے، تو آپ کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے اور شدید آپ کی زندگی خطرے میں جا سکتی ہے. زندگی کی لائن کو جو ممکنہ خطرات ہو سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ زندگی کی لائن کے شروع میں یہاں پہ اگر اینڈ پہ جا کے اگر کراس کا سائن بنتا ہے تو وہ بھی اچھا سائن نہیں ہوگا، یہ بھی آپ کو سڈن ڈیتھ کی طرف لے کے جا سکتا ہے. اور اسی طرح بعض دفعہ یہاں پر آپ کو چھوٹی چھوٹی لائنیں اس طریقے سے زندگی کی لائن کو کاٹتی ہیں. اس پوائنٹ کو بھی آپ سمجھ لیں. یہ آپ کی زندگی کی لائن یوں جا رہی ہے نا نیچے، اب اولڈ ایج میں جا کے یہاں پہ اس کو چھوٹی چھوٹی لائنوں نے ایسے کاٹنا شروع کر دیا. تو یہ اب بیماری اور غریبی کا بھی سائن ہے کہ اب آپ کے مالی نقصانات بھی ہو رہے ہیں. دوائیوں پر کوئی ایسی خطرناک بیماری آپ کو لگ گئی ہے جیسے شوگر بیماری ہے یا کوئی اور ایسی بیماری ہے، لا علاج بیماری ہے جس پہ آپ کا روپے پیسے کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور آپ کی زندگی بھی جو ہے وہ اب بیماری کا شکار ہے، اب آپ بستر پہ پڑ گئے ہیں. یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے اولڈ ایج میں جا کے، بڑھاپے میں، جہاں آپ کا روپے پیسے کا بھی دوائیوں پہ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے، ہاسپٹل میں آپ کا خرچہ بڑھ جاتا ہے اور آپ کے پاس علاج کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے اور آپ کی جو زندگی ہے وہ بھی تھوڑی سی خطرے میں چلی جاتی ہے. اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں. اب جناب اگر آپ کی دماغ کی لکیر، اب برین لائن کو ڈسکس کر لیں. دماغ کی لکیر کے بالکل یہاں پہ جزیرہ بنے، یہ بالکل سیٹرن کے نیچے، یہ یاد رکھنا ہے، یہ بڑی انگلی کے نیچے ہوتا ہے سیٹرن ماؤنٹ. سیٹرن جو ہے نا یہ اچانک انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے. یہ جو اوبال ہے اس کے بالکل نیچے یہاں پہ دماغ کی لکیر، اگر یہاں پہ یہ بیبی سی بھی ہو، نیچے جا کے یہ لہردار ہو، ایسے لہردار ہو کے چلے، یہاں پہ جزیرے کا سائن ہو اور ساتھ یہاں پہ کراس کا سائن ہو، اس جگہ پہ بھی کراس کا سائن ہو، دل کی لائن کے اوپر بھی کراس کا سائن ہو، تو یہ بڑی مشکل سے یہ بندہ بچے گا. ایسا کوئی شدید حادثہ ہوگا، ایسی کوئی بیماری آئے گی جس میں اس کا بچنا بڑا ہی مشکل ہوگا. اگر یہاں پہ جزیرہ بھی ہو اور دونوں کراس بھی ہو، اوپر بھی کراس ہو دل کی لائن کے اوپر، نیچے بھی کراس ہو، تو انتہائی خطرناک ہے. اور وہ لوگ جن کی دماغ کی لکیر لہردار ہوتی ہے اور پھر یہ نیچے کی طرف آتی ہے اور یہاں پہ کراس کا سائن بنتا ہے، تو ایسے لوگ بیمار ذہن ہوتے ہیں اور عام طور پر خودکشی کر لیتے ہیں. اس کے لیے آپ کو پھر یہاں پر دماغ کی لکیر بالکل نیچے کی طرف گر جاتی ہے، یہاں پہ کراس کا سائن ہوتا ہے یا سٹار کا سائن ہوتا ہے یا یہاں پہ کالا تل بھی ہو سکتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی بیمار ذہن ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض ہوتے ہیں اور عام طور پر ایسے لوگ خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کے مون ماؤنٹ پر، یہ ہوتا ہے آپ کا مون ماؤنٹ، یہاں پہ آپ کو اگر کالا تل موٹا سا نظر آ جاتا ہے، کالا تل نظر آتا ہے، یہاں پہ آپ کو ایک دائرہ سا نظر آتا ہے یا یہاں پہ آپ کو کراس کا سائن نظر آتا ہے، تو یہ سائن بالکل اچھے نہیں مانے گے. نہ دائرہ اچھا مانا گیا، نہ کالا تل اچھا مانا گیا ہے. اور بعض دفعہ یہاں پہ اس طریقے سے جالی کا سائن بنتا ہے، بے ہنگم قسم کی لائنیں ادھر ہوتی ہیں، تو یہ شدید ذہنی خلفشار کا سائن ہوتا ہے. ایسا انسان شدید ڈپریشن میں جاتا ہے. اور اللہ نہ کرے اگر یہاں پہ ہمیں قسمت کی لائن کے اوپر کراس کا سائن یا سٹار کا سائن ہمیں ملتا ہے یا یہاں سے کچھ لائنیں اس کو ایسے کاٹ دیتی ہیں، تو یہ بندہ ڈیتھ اس کی خودکشی کی وجہ سے ہو جاتی ہے یا یہ پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے. یہ پانی میں ڈوب کے مرنے کا سائن ہے جی مون ماؤنٹ پہ. ڈپریشن اور پانی سے ڈوب کے مرنا، یہ یہاں پہ، یہ آپ کا مون ماؤنٹ ہے. یہاں پہ اگر آپ کو ایک موٹا بڑا کراس کا سائن نظر آتا ہے یا ایسے آپ کو دائرے کا سائن نظر آتا ہے، تو یہ یا یہاں پہ آپ کو ایک بے ہنگم قسم کی ایسے جالی سی نظر آتی ہے، تو یہ پانی میں ڈوب کے مرنے کا سائن ہے اور شدید ذہنی ٹینشن کا بھی سائن ہے. ایسے انسان کے ساتھ دونوں کام ہو سکتے ہیں کہ وہ ڈپریشن میں بھی ہو اور اسپیشلی جب اس کی قسمت کی لائن ٹوٹی پھوٹی ہو تو پھر وہ ڈپریشن میں جا سکتا ہے اور اس کا سڈن ڈیتھ اس کی ہو سکتی ہے. اب دماغ کی لکیر رہ گئی اور قسمت کی لکیر رہ گئی ہے. تو قسمت کی لکیر کا میں آپ کو بالکل آسان سا بتا دیتا ہوں. قسمت کی لائن اگر آپ کی ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہے اس طریقے سے، پھر یہ دماغ کی لائن پہ جا کے رک جاتی ہے.
फिर इसको ऐसे एक दो काली लाइन भी ऐसे काट देती है और आगे किस्मत की लाइन नहीं चलती। जिंदगी की लाइन भी आपकी छोटी है, दिल की लाइन भी आपकी छोटी है, और ये किस्मत की लाइन यूं दिमाग की लकीर पे जाके रुक जाती है या ज्यादा दिल की लाइन पे जाके रुक जाती है, और ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। इसके अलावा आपके ये मरीख मुस्बत पे यहां पे काला तिल हो, ठीक है, इसको अच्छा नहीं माना गया। यहां पे काला तिल, यहां पे काला तिल, ये हादसात की तरफ लेके जाता है। लड़ाई झगड़े में इंसान की डेथ हो जाती है। जो लोग अचानक कत्ल होते हैं ना, उनके हाथ में आपको यहां पे भी काला तिल नजर आएगा, यहां पर भी काला तिल नजर आएगा। और इंसान का जो गला नहीं होता, गले इनके चेहरे के नीचे जो गला होता है आपका, जिसे आप सांस लेते हैं, यहां पर अगर मोटा काला तिल हो तो वो भी अचानक जो एक होते हैं ना, लोग कत्ल हो जाते हैं, उनके हाथ में गले में भी आपको तिल नजर आएगा। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के गले पे तिल था, तो मैंने अपने दोस्त को कहा था कि जब भी ये मरेगी, ये गोली के साथ मरेगी, इसको इसके सर पे कोई गोली मारेगा। और वही हुआ था कि उसकी डेथ जो है वो बेनजीर भुट्टो साहिबा की उनके सर पे गोली लगी थी। तो अगर गले पे काला तिल का साइन हो तो वो भी अचानक कत्ल हो जाने का साइन होता है। तो ऐसे लोगों को भी सदका देते रहना चाहिए। यहां पे मरीख बैरूनी मंगल पे भी, अंदरूनी मंगल पे भी यहां पे काला तिल हो, बेहंगम किस्म की, इस तरीके से जाली हो, क्रॉस का साइन हो, यहां पे क्रॉस का साइन हो, तो ये भी सडन डेथ का साइन होता है। इसको भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। तो मगरब की अजानें शुरू हो गई हैं। तो मैंने आपसे वादा किया था कि अगर ये वीडियो मैं अपना टॉपिक मुकम्मल कर सका तो मैं फिर इसको कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन अगर ये बात खत्म ना हुई तो फिर इसका पार्ट 2 बनाएंगे। तो अगर आपको भी मजा आ रहा था तो आप नीचे कमेंट्स पास करें कि जनाब वीडियो आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पहली दफा मेरे चैनल पे आए हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इतना डीपली इल्म पामिस्ट्री कोई नहीं सिखाएगा आपको। ये मेरा चैलेंज है आपको। पूरे यूट्यूब पे तमाम आप पामिस्ट को सुन सकते हैं। मेरी तरह के बंदे आपको 2-3 ही टीचर नजर आएंगे जो आपको इस कदर मोहब्बत के साथ, इस कदर दिल की सच्चाइयों के साथ आपको इल्म पामिस्ट्री सिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी। पार्ट 2 में इंशाल्लाह ताला नमाज पढ़ लूं, आप लोग भी नमाज पढ़ लें, तो इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 नमाज के बाद मैं अपलोड करूंगा। तो जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है, मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके हाथों की मुकम्मल रीडिंग भी होगी, कुंडली भी बनेगी, लोशोबर चार्ट भी बनेगा, और हर चीज आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए राब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज। से रिक्वेस्ट है कि ये मेरी भांजी है, यूके में होती है, फातिमा नाम है इसका, तकरीबन कोई 12-13 साल इसकी उम्र है। तो काइंडली आप इसका ना चैनल सब्सक्राइब कर दें, और ये आप चैनल देख सकते हैं आपके सामने है। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो तकरीबन 200-300 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। इसके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। लाजमी आपने ना इसका चैनल सब्सक्राइब कर देना है। फातिमा TZ के नाम से इसका चैनल है।